آج ہم جس نبی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ان کا ذکر قرآن پاک میں دو جگہ پر آیا ہے، ایک سورۃ الانبیاء اور دوسری سورۃ المریم۔ اور اس نبی کے بارے میں آیا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا آج انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے کہ ان کی قوم اور ان کے بارے میں جس طرح انہوں نے تبلیغ کی، جس طرح انہوں نے اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچائے۔ حضرت ادریس کی عمر کے بارے میں آتا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر 42 برس تھی، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے ناموں میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں ادریس یہ ان کا لقب تھا، اور ان کا یونانی زبان میں ان کا نام ترمیس تھا، اور عبرانی زبان میں ان کا نام خنوح تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے بھی نازل ہوئے، اور کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے جو نسب مبارک ہے وہ اس طرح تھا کہ خنوح یا ادریس مطلب حضرت ادریس بن یارو بن پیرو بن محلہ نیل بن قینان بن انوش بن حضرت شیش اور بن حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1000 سال کا فاصلہ رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب سن شعور کو پہنچے تو اللہ جل شانہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ جب ان کو نبوت ملی تو اس ٹائم کہتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ نہیں تھا کہ ایمان میں چند لوگ داخلی تھے اور بعض ہٹے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دعوت تبلیغ کام شروع کیا تو سارے لوگ جھٹلانے لگے اور کوئی بھی ان کی بات نہ مانتا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب ان کو جو مفسد لوگ تھے، جو مطلب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام کی شریعت کے مخالف رہے، انہوں نے مطلب جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس پر انہوں نے عمل نہ کیا۔ وہ مفسد جو لوگ تھے ان کو دعوت دیتے رہے، انہوں نے آپ کی بات نہ مانی، اور کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک جماعت، چھوٹی سی جماعت بمشرف اسلام کو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ یہ اس ٹائم بابل میں رہتے تھے، دریائے دجلہ کے فرات اس جگہ پر بہت خوبصورت علاقہ تھا بابل، کہتے ہیں عراق میں ہے جو ابھی فنا بھی ہو چکا ہے۔ بہت خوبصورت علاقہ تھا، سرسبز تھا، شاداب تھا، اور ان لوگوں کا جب حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا یہ جماعت تیار ہو گئی ہے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ اس جماعت کو یہاں سے کدھر اور منتقل کر دیا جائے۔ تو جماعت کے جو لوگ تھے انہوں نے انکار بھی کیا، اور وہ خفا بھی ہوئے بہت کہ ہم نہیں جانا چاہتے، کیونکہ ان کا علاقہ اتنا خوبصورت تھا کہ وہ جانا نہیں چاہ رہے تھے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ اللہ کے راستے میں تکلیف اٹھاؤ، اپنی خوشی کو اللہ کی خوشی پر قربان کر دو، کہ یعنی اپنی جو مرضی ہے اس کو قربان کر کے اللہ کے راضی نامے پر چلو، اور مجھے یقین ہے اللہ پر کہ وہ تمہیں اس کے بدلے میں اچھا نعم البدل عطا کرے گا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ جماعت جو چھوٹی سی جماعت حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ بمشرف اسلام قبول جنہوں نے کیا، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اس جماعت کو لے کے مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کہتے ہیں مصر میں ایک جگہ آتی ہے ودوئے نیل ایک جگہ ہے، وہ بھی اسی طرح جس طرح بابل ایک شہر جس طرح خوبصورت شہر تھا، اسی طرح وہ بھی خوبصورت ایک علاقہ تھا، سرسبز سے شاداب سے خوبصورت سی جگہ تھی۔ تو جب یہ بابلیوں نے یہ دیکھا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ بابلیوں یہ بھی تمہارے بابل کی طرح خوبصورت شہر ہے، ادھر ہی اپنا مطلب ادھر انہوں نے اپنا ایک مقام طے کر کے ادھر ہی وہ بسنے لگ گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ روایت بھی آتی ہے کہ آپ مختلف زبانوں کو جاننے والے اور مختلف زبانوں کے بولنے والے تھے، اور ادھر جب انہوں نے ایک نئی بستی شروع کی تو حضرت ادریس علیہ السلام نے مصر میں بھی اللہ کے احکامات دوسروں تک پہنچانا شروع کر دیے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے دین کے علاوہ یعنی دین کے ساتھ ساتھ سیاسی قانون اور شہری زندگی گزارنے کے قواعد اور طریقے بتلانا شروع کر دیے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے
مختلف فرقوں کے مختلف مذہبوں کے طلباء کو جمع کیا اور ان کو شہری زندگی بسانے کا طریقہ، قواعد و ضوابط اور کس طرح اپنی قوم کو چلانے کا طریقہ یہ بتایا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ شاگرد، وہ طلباء جب وہ کامل ماہر بن چکے تھے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اب جاؤ اور اپنے اپنی بستیوں میں ان قواعد اور ضوابط کو قائم کرو۔ اور جب وہ کہتے ہیں ان قریب وہ جب وہ اپنے اپنی شہر اور بستیوں میں گئے تو ان جو چند طلباء تھے انہوں نے تقریباً اس بستیوں سے ہر ایک بستی انہوں نے نئی آباد کرنا شروع کر دی۔ کہتے ہیں اس ٹائم ان بستیوں کی تعداد 200 کے قریب تھی، یعنی یہ 200 بستیاں اسلام کے اوپر آ گئی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان طلباء کو اور بھی قواعد و ضوابط سکھائے، شہری زندگی بھی سکھائی، اور انہوں نے یہ بھی کہا حضرت ادریس علیہ السلام نے کہ جب یہ 200 کے قریب بستیاں بنی تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کو 4 ملکوں کے اندر تقسیم کر دیا، یعنی 4 ملک بنا دیے اور ہر ملک کے اندر ایک بڑے حاکم کو مقرر کر دیا گیا۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے یہ بھی کہا کہ سب سے اوپر قواعد و ضوابط میں وہ قانون سب سے پہلے رہے گا جو میں نے تمہیں وحی الہی سے ذریعے میں نے تم کو بتایا ہے۔ اور ان کی تعلیم میں کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے طلباء کو کس چیز کی تعلیم دی؟ کہتے ہیں کہ خدا کی ہستی پر یقین رکھنا، خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور آخرت کے دن یعنی جہنم سے بچنے کے لیے اعمال صالحہ کرنا۔ کہتے ہیں کہ اس ٹائم ایام بیض کا روزہ رکھنا فرض تھا، ان سے بھی تعلیم دی، زکوٰۃ ادا کرنا، گناہوں سے بچنا، اور اسی طرح مختلف تعلیم ان کو دیتے رہے، اور گناہوں سے بچنے کی تعلیم دی اور ہر نیک کام کرنے کی تعلیم بھی دی۔ کہتے ہیں اس ٹائم ان کی عمریں بھی بڑی ہوتی تھی اور بزرگوں کا ادب بھی انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں چند اقوال اور بھی آتے ہیں کہ کپڑا سینا، کپڑا کا درزی کا کام ان کی عمر سے، ان کے زمانے سے سٹارٹ ہوا، کپڑا سینا، ٹھیک ہے، اسلحہ زاری، جو بندوقیں میں اسلحہ زاری ان کے زمانے سے شروع ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ناپ تول کا بھی ان کے زمانے سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ اور بولتے ہیں ان کو علم نجوم اور علم حکمت کا بھی بہت علم تھا، اور انہوں نے بہت سے علوم بھی اپنے ان کو سکھائے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بھی کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ زمین پر ایسے انبیاء کرام آئیں گے جو بری باتوں کا حکم کریں گے اور بری باتوں سے منع کریں گے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کو ایک اور چیز سے بھی ڈرا کر رکھا تھا کہ ان قریب ایک ایسی قوم آنے والی ہے، نوح کی قوم، کہ جس پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتایا کہ اس کے اوپر ایسا طوفان آئے گا جس کی وجہ سے زمین اور آسمان سے بارش اور زمین ابلنے لگ جائے گی۔ ان کے طوفان سے ڈرایا بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کو کافی ڈرایا۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے قرآن میں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، قرآن میں اس کے مختلف اقوال لکھے ہوئے ہیں کہ ان سے مراد ان کو ایک عظیم مرتبے پر اٹھا لیا گیا، یعنی کچھ اقوال ایسے آتے ہیں کہ ان کو آسمان پر زندہ اٹھایا، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ آسمان پر زندہ اٹھا کر جنت میں داخل کر دیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد ان کو آسمانوں پر اٹھایا۔ لیکن اس میں بھی ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کو موت نہیں دی گئی بلکہ ان کو زندہ ہی آسمان پر اٹھا دیا گیا۔ اور اس کے بعد حضرت ادریس کے بعد آتے ہیں ان کے یعنی حضرت ادریس اور حضرت نوح حضرت ادریس علیہ السلام نوح کے پردادا ہیں، اور ان کا جو نسب مبارک اس طرح شروع ہوتا ہے کہ نوح بن مالک یا لامک بن متوشرح متوشالح، اس طرح کوئی نام بنتا ہے، متوشرح اور بن خنوح یا حضرت ادریس علیہ السلام، یہ ان کا نسب بنتا ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے اوپر 30 صحیفے بھی نازل ہوئے، اور انہوں نے اسلحہ زاری، کپڑے کا کام، کپڑا سینا اور ناپ تول اور علوم حکمت، اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں جو انہوں نے اسلحہ زاری بنائی تو سب سے پہلے انہوں نے جو جہاد کیا تھا، سب سے پہلے بنو قبیل سے انہوں نے جہاد کیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کا نام یہ ادریس ان کا لقب ہوا، اور ان کے ناموں میں بھی مختلف اقوال آتے ہیں۔ جو کچھ پڑھا سنا اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اب
سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔